اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریت۔ خواتین و حضرات، آج کی جو ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اس کا عنوان ہے کہ نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ دیکھیں، آپ کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں تو اس کا جو بھی اجر ہے، یعنی جزا و سزا دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اس کا اجر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے سکتی ہے۔ دیکھیں، ہر نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں ملنے کی کوئی امید رکھنے اور کسی سے بدلہ اور اجر کی امید نہ رکھیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کسی سے بھی کوئی امید نہ رکھیں کہ آپ کو اس نیکی کا بدلہ دے گا۔ نیکی کا جو بدلہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دینے پہ قدرت رکھتی ہے۔ اور نہ ہی پریشان ہوا کہ اگر آپ نے کسی سے احسان کیا اور اس نے کیا ٹھکرا دیا تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرو۔ آپ کو کوئی بھی اب نیکی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگلا بندہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسیپٹ نہ کر رہا ہو یا ٹھکرا دیتا ہو، تو آپ اس پہ پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ کی نیت دیکھی جائے گی کہ آپ کس نیت سے جو ہے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس نے جو آپ کو ریئیکشن دیا اس کا آپ فکر مت کریں۔ جو آپ کی جو نیت ہوگی، جس طرح کی نیت ہوگی، جس نیت سے آپ نے اس کی مدد کی ہوگی، احسان کر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے انہی نیت کو دیکھ کر آپ کو اس کا بہترین اجر پرووائڈ کرے گا۔ یاد رکھیے گا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی، آپ ایک کام بھی کر رہے ہیں، احسان بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو ایسا احسان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ بھلے کسی پہ احسان کر رہے ہوں، چاہے اگلا اس کو ایکسیپٹ کرے نہ کرے، لیکن آپ اگر اچھی نیت سے، اچھی سوچ کے ساتھ کر رہے ہیں تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہی اس کا اجر طلب کریں ہمیشہ۔ آپ کو وہ بندہ جو ہے جس نے ٹھکرا دیا وہ آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں دے گا۔ تمام نیکیاں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائیں، اور وہ جو بھی آپ نیکی کریں اس میں خلوص جو ہے، اخلاص کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ دیکھیے، آپ کا اس میں جو مین مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ تو آپ اس میں کوئی ریاکاری کا مت کریں کہ مطلب ایسے کسی پہ احسان نہ کریں کہ آپ لوگوں کو دکھائیں تو لوگ آپ کو یہ سمجھیں کہ یہ بڑا ہی جو ہے بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا نیک بندہ ہے، نیکی کے کام کا ہے۔ تو ایسے ریاکاری کرنے کا، دکھاوا کرنے کا لوگوں کو، اس سے آپ کو کوئی اجر نہیں ملنا۔ آپ اگر یہی کام جو ہے چھپ کر یا پھر کھلے طور پر بھی ہے، اگر آپ سچے نیت کے ساتھ اور دل میں صرف خلوص سے نہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر آپ وہی کام کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کو جو ہے اس کا بے حد اجر و ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایک شخص نے نابینا آدمی کو عمدہ قسم کا حلوہ کھلایا تو کسی نے کہا کہ آپ تو نابینا آدمی کو اتنی عمدہ چیز کھلا رہی ہیں جس کی کو نظر بھی نہیں آ رہا، تو کہ کیا وہ کھا رہا ہے؟ تو اس پر میزبان نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ہم اس کو کیا کھلا رہے ہیں، اس لیے آپ بھی کوئی جب نیک کام کریں تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا بندوں کی امید کی پرواہ نہ کریں اور معاملہ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھیں۔ کہ جو آپ کوئی بھی معاملہ کر رہے ہوں، آپ نے کسی کو سڑک پار کرائی ہو، ٹھیک ہے، یا آپ سڑک پار کرا دی ہو، یا آپ نے جیسے ابھی میں نے مثال آپ کو دی کہ آپ کے کسی نابینا کو جو کھلا رہے ہیں، جب وہ نہیں جانتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، البتہ وہ بندہ کھا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کھلانے والا بندہ ہے اس کی نیت کو تو دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کیسا معاملہ کر رہا ہے، کہ اس نابینا بندے کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کر رہا ہے اور کس نیت سے کر رہا ہے۔ تو آپ اپنے دل میں یہ رکھیں کہ جب آپ نیکی کریں تو آپ یہ اپنے ذہن میں مت رکھیں کہ فلاں بندہ کیا کہے گا، فلاں بندہ کیا کہے گا، کسی بندے کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ نے نیکی کرنی ہے تو آپ کریں، اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں، اور اس کا جو بھی اجر ہے، اس کا جو بھی آپ کو ریوارڈ ملے گا وہ اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو دے دے گا۔ صرف اور صرف آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھنی ہے، اور اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ ہی سے ہی طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی اس کام پہ، اس نیکی کی وجہ سے آپ کو یقیناً
آپ کو بہترین اجر عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ میں جو ہے کئی اچھی صفات رکھی ہیں۔ اب ان کی وجہ سے بعض لوگ آپ کے ساتھ جو ہے حسد و بدگمانی اور بد زبانی کریں گے، تو ایسے لوگوں کی حالت جو ہے بیکار افراد کی طرح ہیں جو اپنی صلاحیت کو فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ خود کو قیمتی بنائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ کیا لوگوں کی بد زبانیاں میرے بارے میں ختم ہو جائیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے اپنے لیے ایسا نہیں کیا، جبکہ یہ میرے بندے ہیں اور میں نے انہیں پیدا کیا، رزق دیا، اور میرے ساتھ بھی بد زبانی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا دیا وہ رزق بھی کھاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اور اپنا جو قیمتی وقت ہے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، وہ اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ کسی فضول کاموں میں لگاتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں، دین سے دور ہوتے جاتے ہیں اور اسلام سے دور ہوتے جاتے ہیں، اور ان کا کام جو ہے وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک دن ان کو موت آنی ہے اور ان کا جو ہے حساب کتاب جب ہوگا۔ تو جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے ان کو اچھا اجر ملے گا، اور جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے، گناہ کیے ہوں گے، ان کو سزا ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام میں دیکھیں اس پر کتنی اچھی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ لوگوں کے جو ہے بد زبانیاں جو ہیں میرے بارے میں ختم ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کو رزق دیتا ہوں، میں نے پیدا کیا ہے، رزق دیتا ہوں، تو یہ میرے ساتھ ہی بد زبانی کرتے ہیں۔ تو یہ کام جو ہے دیکھیں لوگوں کی نیت کا کام ہے کہ لوگ اپنا وقت کو، اپنی زبان کو، اپنی سوچ کو، اپنی عقل کو کس طرح اور کس طرف اور کس انداز میں جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں کئی ایسے صفات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بنایا ہے اور ہر انسان میں جو ہیں کئی ایسی صفات جو ہیں وہ موجود ہیں، تو کیا ہونا چاہیے کہ ان صفات کا بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اور تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جو ہے صفات کو جو آپ اچھی طرح استعمال میں لا کر جو نیکی کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آپ کو اس کا بہترین اجر جو ہے عطا فرمائے گا، اور بجائے اس کے کہ آپ اپنی جو صلاحیت ہیں، اپنے جو آپ کو میں جو خوبیاں ہیں ان کو آپ جو ہے فضول کاموں میں خرچ کریں، آپ انہی صلاحیتوں کو آپ اس طریقے سے مینیج کریں کہ آپ کے جو بھی اس چیز صلاحیت ہے آپ اس کو اچھے اور نیک کام میں اور اچھی سوچ کے ساتھ کریں گے، تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کتنی قیمتی بن جائیں گے۔ آپ اگر لوگوں کی جو ہے کسی کی مدد کرتے ہیں، مدد کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بندہ کون ہے، امیر ہے، غریب ہے، یا صحیح ہے یا پھر معذور ہے، یا کوئی بھی بندہ ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں بغیر کسی جو ہے وہ ذاتی مفاد کے، آپ صرف اور صرف جو ہے نیکی کے طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے دیکھے گا کہ آپ کو کتنا اجر دے گا، اور آپ جو ہیں وہ کتنے قیمتی بن جائیں گے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس چیز کا ارادہ کریں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کریں گے، اور دین کی خاطر جو ہے اس کو استعمال کریں گے، اور اس کا جو ہے بہترین اجر پائیں گے۔ دیکھیں لہٰذا کئی ایسے جو لوگ ہیں، آپ لوگوں کی جو زبان تو نہیں پکڑ سکتے لیکن اچھے کام تو کر سکتے ہیں، اور لوگوں کی جو ہے بد زبانی سے بچ سکتے ہیں۔ کوئی آپ سے بد اخلاقی کرے تو آپ خاموشی اختیار کریں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ دیکھیں اگر جو میرا ایک تجربہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی برائی کرتا ہے یا آپ کو کوئی بے عزت کرتا ہے، تو آپ بد اخلاقی کرتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ خاموشی جو ہے وہ ایک بہترین جواب ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ اس سے بحث بازی پر اتر آئیں، بحث کرنے لگ جائیں، تو یہ معاملات بگڑ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے بھی اس نے جو وہ برا کام کیا تو آپ نے بھی اس میں جو ہے وہ برا کام جو ہے وہ کیا، آپ نے بھی اسی چیز کی نیت کر لی۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس سے برائی مزید بڑھانے سے بہتر یہی ہے کہ آپ کو اگر کوئی بد اخلاقی کر رہا ہے تو آپ اس کو خاموش جائیں، تو یہ اس کے لیے ایک بہترین جواب ہے۔ اس لیے کہ دشمن کو پریشان کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے اور عفو درگزر سے کام کرنا چاہیے۔ آپ کو کوئی بھی ہے، اب دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں، مطلب آپ دیکھیں کہ آپ کے دوست احباب میں ہیں یا آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، یا آپ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں، وہاں پہ کئی ایسے لوگ ہیں جو آتے ہیں، تو اکثر جو ہوتا ہے کہ جن کی زبان بہت تیز ہوتی ہے، وہ بد زبانی کرتے ہیں، بار بار پر کچھ ایسے طعنہ زنی کرتے ہیں کہ
آپ اگر سنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو دل میں تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے، آپ کا دل تو کرتا ہے کہ آپ اسے پکڑیں، اسے ماریں، اسے ذلیل کریں، اس سے بھی ویسے زیادہ وہ اسی طریقے کا سلوک کریں۔ لیکن اگر آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو یقین کریں کہ وہ ایک بہترین جواب ہوگا، اور اس طرح جو ہے جو آپ کے ساتھ جو بد زبانی یا اس طرح کی بد اخلاقی کر رہا ہے یا بدتمیزی سے جو آپ کو کرتا ہے وہ پریشان ہو جائے گا کہ اس نے کیوں نہیں ریئیکٹ کیا۔ تو لہٰذا چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے کہ عفو درگزر سے جو ہے کام لینا چاہیے۔ اس طرح کے معاملات کو عفو درگزر مطلب کہ درگزر کر دیں، آپ چھوڑ دیں اس کے معاملات پر۔ کوئی آپ کہتا ہے عفو درگزر سے کام لیں، آپ دیکھیے گا کہ خود آپ جو ہے کس قدر قیمتی بن جائیں گے۔ تو اب جب عفو درگزر سے کام لیں، دیکھیں حضرت انبیاء علیہم السلام کی بھی یہی صفت ہوتی تھی کہ ہر پریشانی کے بعد کشادگی آتی ہے، جس کہ قرآن کریم میں بھی جو ہے کہا گیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مشکلات دیکھیں زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، کبھی آپ کی لائف میں بہت آسانیاں ہوتی ہیں، کبھی آپ پہ مشکلات ہوتی ہیں۔ اگر تو آپ کی زندگی میں آسانیاں ہیں تو آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو ہر مشکل ہر مصیبت سے جو ہے وہ نکالتا ہے۔ اور اگر آپ کو کبھی ایسی پریشانی آ جاتی ہے جیسے آپ بیمار ہو جاتے ہیں یا آپ کو کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ایسے معاملات آپ کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں، تو آپ اس پر صبر کا مظاہرہ کریں اور اپنے رب کریم سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کو سلجھا دے۔ آپ جس نیت سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، آپ یقین کیجیے گا کہ آپ کی انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی۔ جیسے کہ قرآن نے ہی کہا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو ہر مشکل اگر مشکل پیش آتی ہے تو اس کے بعد آسانی بھی آتی ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یاد رکھنے والی ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ دیکھیں ہر مصیبت کے بعد راحت ملتی ہے، سفر کے بعد خضر نصیب ہوتا ہے، اس طرح آندھی کے بعد بادل چھٹ جاتے ہیں۔ کبھی کوئی فقیر ہوتا ہے تو وہ امیر ہو جاتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے تو فقیر بھی ہو سکتا ہے۔ حالات جو ہے ہر وقت ایک جیسے نہیں رہتے، اور پریشانی ختم ہونے کے بعد اس کے آثار بھی باقی نہیں رہتے۔ اسی لیے حالات کا جواں مردی سے مقابلہ کیا جائے اور لوگوں کی بدزبانی کو اپنی ترقی میں رکاوٹ نہ بننے دیا جائے۔ اگر آپ بالکل ہی صحیح راستے پر چل رہے ہیں، دین کے راستے پر چل رہے ہیں، تو کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو راستے پہ رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں یا بد زبانی کرتے ہیں یا ایسے کرتے ہیں۔ اگر تو آپ اپنے حق پر ہیں تو آپ چلتے جائیں، چاہے دنیا آپ کو جو مرضی آپ کو کہے، آپ اس کا ذرا سا بھی ریئیکٹ مت کریں اور اپنے راستے پر آپ چلیں۔ اگر تو آپ صحیح ہے تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے وہ کام آپ کا جو ہے وہ کتنا بہترین طریقے سے وہ پورا ہو جائے گا، اور آپ کی ترقی میں جو ہے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ انشاءاللہ ترقی بھی حاصل کرتے رہیں گے۔ تو خواتین و حضرات آپ دیکھیں اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس قدر رحیم و کریم ہے۔ اگر دیکھیں کئی سارے لوگ ہیں جو شرک بھی کرتے ہیں، لیکن شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس جو آپ کو رزق دیتا ہے، آپ کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، اگر آپ اس کے کسی کو شریک کرائیں گے تو آپ خود ہو رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایک کام ایسا کیا ہو جو آپ نے خود اپنی محنت سے اپنے بلبوتے سے کسی بھی کام کو انجام دیا ہو، اور اگر کوئی تیسرا بندہ آ کر کسی اور لوگوں کو بھی جو ہے آپ کے ساتھ شریک کر دے کہ آپ سب نے یہ مل کے کیا ہے، حالانکہ کیا صرف آپ نہیں ہو اپنی محنت سے اپنے بلبوتے پہ، تو آپ خود سوچ کر بتائیں کہ کیا آپ سے وہ چیز برداشت ہوگی؟ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے ہی سب پوری دنیا، انسان، کائنات، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی رزق دینے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی کو شریک کریں گے تو کیا یہ جائز ہے؟ بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، زندگی میں نیکی کے کام آپ کرتے رہیں اور حق کے راستے پر آپ چلتے رہیں، چاہے آپ کو لوگ راستے میں رکاوٹ ڈالیں، آپ کو برا بھلا کہیں، آپ کے ساتھ بد اخلاقی کریں، آپ کو جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش کریں، تانا زنی کریں، آپ حق کے راستے پر رہیں تو آپ حق کے راستے پر چلتے رہیں، اور اس کا اجر جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، اللہ تعالیٰ ہی اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے، کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسے ہی برکت ہوگی۔ تو خواتین حضرات یہ تھا آج کی اس ویڈیو میں جو ہے کلام۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے جو کافی کچھ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بات، اور آپ انشاءاللہ آ کے اس پر آپ عمل بھی کریں گے۔ تو
تو آپ اگر آپ کو باقی آپ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ذرا بھی پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور کیجیے گا، اور ہمیں بھی بتائے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ مزید اچھے ڈفرینٹ اسلامی کانٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے آپ ڈفرینٹ احادیث کی اور اسلامک ویڈیوز دیکھ کر ان سے بھی جو ہے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ جاتے جاتے یہ کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دی انصارین کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کا دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا، تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔